اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آج کی اس ٹاپک میں میرا بیان غم کا سال ہے۔ ابو طالب کا، جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مصعب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکہ کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے قلعہ تھے، لیکن بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام ہو سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی چھچلی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوتے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کے ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوار رحمت میں چلی جاتی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی الاختلاف الاقوال حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتی اور اپنے جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی غم گساری کرتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن میں جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان۔ یہ دونوں عالمگیر حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تورمان باندھا گیا
کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و عالم میں اضافہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے کہ وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ وقت کے مطابق کروں گا۔ یہاں اس بات کا عادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رسانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بہ تقدید نکل پڑے، لیکن برقے غمات پہنچے تو ابن غنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے پے در پہ علام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی دنیا سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام قرآن بن عامرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا نے ان کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر وہ شادی ہو گئی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبہ کر دی۔ اس کے بعد میں ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل پر بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔